اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 23واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 23ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 5 یعنی معراج-e-Mustafa صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پیغمبر خدا کے لیے نظام کائنات رک گیا سے کرتے ہیں۔ سفر معراج کے دوران سارا نظام کائنات منجمد ہو گیا، اور ایسے میں اللہ کا نبی بڑے آرام و سکون سے وہ راہ پر مکہ سے باہر نکلا۔ راستے میں جہاں دل چاہا رکا، نماز پروردگار ادا کی، پھر سفر جاری کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچا، وہاں نمازیں پڑھیں، سیریں کیں، پھر پہلے آسمان کی طرف رخ کیا، وہاں رکا، دوسرے آسمان پر پہنچا، وہاں رکا، اسی طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان پر پہنچا، اور پھر وہاں پہنچ گیا جہاں پہلے کوئی انسان نہ پہنچا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ نجم آیت نمبر 8 تا 10 میں کچھ اس طرح ارشاد خداوندی ہوا ہے: ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا، یہاں تک کہ اس کا فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا۔ خدا کے نور اور ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دل کھول کر باتیں ہوئیں، سوال ہوئے، جواب آئے۔ اللہ نے اپنی آیات کبریا دکھائیں، انہیں دیکھ کر اللہ کا نبی جھوم اٹھا، لیکن یکایک کیا ہوا؟ اللہ کا نبی پریشان ہو گیا اور انتہائی ادب کے ساتھ پوچھا: یا ربی اخاطبتنی انت ام علی، یعنی میرے پروردگار مجھے ابھی تک پتہ نہ چل سکا، مجھے تو ہی بتا کہ میرا رب بول رہا ہے یا علی۔ اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال کا برا نہ منایا، بلکہ فرمایا: اے احمد، میں وہ ہوں کہ میری مثل کوئی شے نہیں، نہ مجھے لوگوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے اور نہ چیزوں سے میری توصیف کی جا سکتی ہے۔ میں نے تجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور علی کو تیرے نور سے پیدا کیا۔ میں تیرے دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ تیرے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے، پس میں نے اسی کے لہجے میں تجھ سے گفتگو کی ہے تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ اس ارشاد پروردگار کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 386 از کتاب المناقب خوارزی، روایت از عبداللہ ابن عمر۔ اگلا عنوان ہے معراج کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے لیے خطابات۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بہت سے شیعہ اور برادران اہل سنت کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو مختلف راویوں کی طرف سے بحار الانوار میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 386 تا 403 پر لکھا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں ایک سرخ محل تک پہنچے جو یاقوت سے بنایا گیا تھا، تو مجھے علی علیہ السلام کے بارے میں 3 باتوں کی خبر دی گئی، جو یہ ہیں: علی علیہ السلام مسلمانوں کے سردار ہیں، متقین اور عبادت گزاروں کے امام ہیں، اور جن کی پیشانیاں پاکیزگی اور تقوی سے چمک رہی ہیں ان کے رہبر ہیں۔ پھر اس حدیث کے حوالہ جات روایت اہل سنت کی کتب سے اس طرح درج ہیں: نمبر 1 ابن عساکر تاریخ دمشق باب شرح احوال امام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256، حدیث نمبر 772 صفحہ نمبر 259۔ حوالہ نمبر 2 ذہبی کتاب میزان الاعتدال صفحہ نمبر 64 شمارہ 211۔ حوالہ نمبر 3 ابن مغازلی کتاب مناقب حدیث 126
اور 147 صفحہ 104۔ حوالہ نمبر 4 ہیثمی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 121۔ حوالہ نمبر 5 حاکم کتاب المستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ 138 حدیث 99 باب مناقب علی۔ حوالہ نمبر 6 گنجی شافعی کتاب کفایت الطالب باب نمبر 45 صفحہ نمبر 190۔ حوالہ نمبر 7 شیخ سلیمان قدوسی حنفی کتاب ینابع المودہ صفحہ نمبر 245 باب 56 صفحہ 213۔ حوالہ نمبر 8 حافظ ابو نعیم کتاب حدیث الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ حوالہ نمبر 9 خوارزمی کتاب مناقب صفحہ نمبر 229۔ حوالہ نمبر 10 ابن اسیر کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ حوالہ نمبر 11 متقی ہندی کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 620۔ مؤسسۃ الرسالہ بیروت۔ اگلا عنوان ہے لوگوں جنت میں اپنے گھر تعمیر کر لو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شب میں آسمان پر پہنچا تو میں نے عجیب سما دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سرخ یاقوت کے محل دیکھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ محل کن کے لیے ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ ان کے لیے ہیں جن کا کلام پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رات کے اس پہر میں تہجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں جنت میں داخل ہوا۔ میں نے وہاں بڑے بڑے میدان دیکھے جن میں کچھ فرشتے سونے کی اور چاندی کی اینٹیں بنا رہے تھے جن سے محل تعمیر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ کام روک دیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کبھی کبھی کام روک کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس اس کا خرچہ پیسہ پہنچتا رہتا ہے ہم کام جاری رکھتے ہیں، اور جب اس کا مالک مومن اس کا خرچہ بھیجنا روک دیتا ہے ہم بھی کام روک دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کا خرچہ وغیرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا خرچہ مومن کا یہ قول ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تک وہ پڑھتا جاتا ہے ہم اس کے محل کی تعمیر جاری رکھتے ہیں، اور جب وہ اس ذکر کی تلاوت روک دیتا ہے تو ہم بھی تعمیر کے کام سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ پس جو مومنین چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کے گھر مکمل ہو جائیں تو وہ متواتر تسبیح اربع کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس بات کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 292 اور میزان الحکم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 3586۔ اگلا عنوان ہے بیت المعمور میں نماز باجماعت۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر پہنچنے کے بعد بیت المعمور پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جبرائیل نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی۔ سابقہ انبیاء اور جبرائیل نے آپ کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کی۔ حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 302 اور میزان الحکمہ صفحہ نمبر 3546۔ علامہ حسن بن ابی الحسن دیلمی متوفی 841 ہجری نے اپنی معروف کتاب ارشاد القلوب جلد نمبر 1 باب نمبر 54 میں فرمودات باری تعالیٰ کو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول کرتے ہوئے درج کیے ہیں۔ یہ فرمودات باری تعالیٰ متلاشیان حق کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کلمات کا ایک ایک جملہ انتہائی غور و خوض سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کلمات میں حکمت و دانش کے سمندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن نظر انہی کو آئیں گے جن کے قلوب
چشم بینا رکھتے ہیں۔ ان کلمات کو چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حصہ نمبر 24 میں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔